السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو امام احمد بن حنبل ایک مایہ ناز شاگرد کی اپنے استاذ کے گھر آمد کے واقعے میں بتائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فقہ حنبلی دنیا کے ایک بڑے حصے میں رائج ہوا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پیارے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر رائج مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پیارے دوستو، 4 مذاہب پوری دنیا میں اس وقت ہیں۔ ایک امام ابو حنیفہ کا، جس کا اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا مسلک ہے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد بن حنبل کے استاذ بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کا مذہب جو آج کل سعودیہ والے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل کے مسلک کے ہیں۔ چوتھا مذہب جو دنیا میں رائج ہے، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذاہب ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد تھے۔ تو ہم آج دوستو آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کس طرح پیش آئیں اور کس طرح گھر آئے اور کیوں آئے گھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر۔ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور سماعت کیجیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فقہ حنبلی دنیا کے ایک بڑے حصے میں رائج ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام مصر میں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لکھا کہ آپ سے ملاقات ہوئے بہت عرصہ بیت گیا ہے، اگر موقع ہو تو کوشش کر کے مصر آ جائیں تاکہ ملاقات ہو جائے، اور علماء بھی یہاں آپ کے منتظر ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ میں مصر حاضر ہو رہا ہوں، اور تاریخ بھی متعین کر دی کہ فلاں تاریخ کو پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ مقررہ تاریخ پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مصر پہنچے تو ان کے استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استقبال کے لیے شہر سے باہر موجود تھے۔ بادشاہ وقت چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد تھا، اس لیے وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ نتیجتاً بادشاہ کے ساتھ وزراء، امراء اور بہت سارے علماء، زعماء اور عوام کا ایک جمع غفیر استقبال کے لیے نکل آیا۔ بڑی عزت و احترام سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آئے۔ پیارے دوستو، قیام اپنے استاذ محترم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں تھا، جہاں عید کی سی خوشی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیاں خوشی سے سما نہیں رہی تھیں، اور وہ اتنی خوش تھیں کہ آج ہمارے گھر امام وقت مہمان ہو رہے ہیں۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان بچھایا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کی دعوت دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب کھانا شروع کیا تو اس طرح کھایا جیسے سخت بھوک میں کوئی بھوکا اور حریص آدمی کھانا کھاتا ہے، اور کھاتے ہوئے کچھ زیادہ مقدار تناول کی، جس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حیرانی ہوئی۔ کھانے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیوں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ تو فرما رہے تھے کہ امام وقت آ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ اتقیاء اور اولیاء کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں اور عبادت زیادہ کرتے ہیں، جبکہ زیادہ کھانا اور جلدی جلدی کھانا عوام کا کام ہے، خواص کا نہیں۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پیارے دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب عشاء کے لیے گئے
تو صاحبزادیوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بستر بچھایا اور پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا تاکہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو پانی کے لیے تلاش میں دشواری نہ ہو۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو بستر وغیرہ اٹھانے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیاں آئیں۔ دیکھا کہ لوٹا اسی طرح بھرا ہوا رکھا ہے۔ آپ تو بیٹیوں کی نظر میں یہ بات اور بھی زیادہ قابل اعتراض تھی کہ اتنے بڑے امام ہیں، اس کے باوجود رات کے کسی حصے میں وضو کر کے تہجد ادا نہ کریں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آنے پر بیٹیوں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ آپ جن کو امام اور متقی فرماتے ہیں اور رات بھر سوتے رہے، انہوں نے رات تہجد بھی ادا نہیں کی۔ اب تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا صبر پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، بہرحال استاذ تھے، لہٰذا اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، آپ میں یہ تغیر کب پیدا ہوا؟ نہ آپ نے کم کانا کا طریقہ اپنایا اور نہ ہی تہجد کے وقت وضو کر کے تہجد ادا کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی چہرے پر مسکراہٹ سی آئی اور عرض کیا کہ حضرت، واقعہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ جب دسترخوان پر کھانا رکھا گیا تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہ حلال ترین کھانا ہے، جس پر آسمان سے انوارات اور برکات کی ایسی بارش تھی کہ مکان منور تھا، اور کھانے پر نظر ڈال کر دل میں ذکر اللہ کی ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ اتنی حلال اور پاکیزہ غذا میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں نے ارادہ کیا جتنا کھا سکوں کھا لوں، خواہ بعد میں مجھے کئی دنوں تک فاقہ کرنا پڑے، اس لیے میں نے معمول سے زیادہ کھانا کھایا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل فیض اللہ ریاض پر نئے ہیں تو ہمارے چینل فیض اللہ ریاض کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے گھنٹی کو آل کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پھر اس کھانے کے دو برکتیں نمایاں ہوئیں، ایک علمی برکت اور دوسری عملی برکت۔ عملی برکت تو یہ ہوئی کہ مجھے رات بھر وضو کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور درمیان میں تہجد بھی پڑھی۔ اور علمی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے میرے دل میں علم کی دروازے کھول دیے، اور جب علم کے دروازے کھول دیے میں نے بستر پر لیٹ کر قرآن مجید کی ایک آیت سے 100 مسائل نکالے جو اب تک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اور اتنے مشکل مسائل تھے۔ تو اس کھانے کی یہ برکت تھی کہ میں نے وہ 100 مسائل بستر پر لیٹے لیٹے میں نے حل کر دیے۔ یہ سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی قابل دید تھی۔ ان کے شاگرد واقعی امام وقت تھے۔ اپنی بیٹیوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور فرمایا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ امام وقت اور متقی ہیں، لہٰذا اتنے بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو امام متقی کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی وجہ ہے۔ لہٰذا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون سی ویڈیو اچھی لگی کون سی نہیں۔ اگر چینل